149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے لوگو، یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اے ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ان اگر تطیعو تم اطاعت کرو گے، تم کہا مانو گے، الذین ان لوگوں کا جو کفروا کافر ہیں، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے، کافروں کی اطاعت کرو گے، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا پس تم پلٹ جاؤ گے۔ یہ قلبہ یلقلب انقلاب ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا، پس یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، فتنقلبوا پس تم ہو جاؤ گے یا پلٹ جاؤ گے، خاسرین گھاٹے میں، گھاٹے کی طرف تم پلٹ جاؤ گے۔ بل اللہ بلکہ اللہ، مولاکم مولا ہے تمہارا، مددگار ہے تمہارا، وہو اور وہ خیر الناصرین بہتر مدد کرنے والا ہے، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ یہ ابھی ہمارے جو سورہ جو غزوہ احد کے واقعات چل رہے ہیں، ابھی اسی پر ہی یہ سارا اس کے جو اسباب اور اس کے واقعات اور اس کے جو شکست کے اسباب، یہ سارے واقعات ابھی وہی چل رہے ہیں۔ تو غزوہ احد کے میرا خیال ہے ہم 5 دن سے یہ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آیات، تو آپ کو اب ازبر ہو جانا چاہیے، آپ کو اس کی تاریخ، اس کے مسلمانوں کی تعداد، کافروں کی تعداد، شکست کیسے ہوئی، واقعات کیا کیا پیش آئے، سب جو ہیں آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جانے چاہیے۔ اب یہ آگے بھی چلیں گی یہ آیات، میرا خیال ہے 2-4 سبق اور چلیں گے اس کے سلسلے میں۔ تو یہ جو آج کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ کہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی نفع ہو یا کوئی فائدہ ہو، کوئی واقعہ پیش آئے، تو جو منافق، دشمن، چال باز، وہ طرح طرح کے اپنے مفاد لے کر جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے دل میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو افسردہ کرنا ہے، یا کس طریقے سے ان کو اوپر چڑھانا ہے کہ یہ عجب کا شکار ہو جائیں، یا کہ کوئی ایسا طریقہ جس سے کہ یہ کمزوری کا شکار ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے جو رنجیدہ دل مسلمان تھے، ٹوٹے ہوئے دل مسلمان تھے، ان کی جو عارضی شکست ہوئی، اس کے بعد کافروں اور منافقوں کی چالوں سے ہوشیار رہنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ کیونکہ ہوا ایسے ہی تھا کہ کافروں اور منافقوں نے جب موقع پایا تو مسلمانوں کو الزامات لگانے لگے، مسلمانوں پر طعنے دینے لگے کہ دیکھو اگر تم سچے دین پر ہوتے تو تمہارے اتنے ساتھی نہ مارے جاتے۔ بعض منافقین خیر خواہی کے پردے میں مسلمانوں کو سمجھانے لگے کہ کفار سے لڑنا دانش مندی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں دیکھو تمہیں کتنا نقصان پہنچا ہے، یعنی ہمدرد بن کے آ رہے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں جو تھی وہ کرنے لگے، تو ہو سکتا تھا کہ بعض مسلمان ان کی چال بازیوں میں آ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی خبردار فرما دیا کہ یہ بد باطن شریر لوگ ہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں وہم اور وسوسے ڈال رہے ہیں، کہیں ان کے کہنے میں نہ آ جانا، اور سمجھا دیا مسلمانوں کو پہلے ہی کہ دشمن کا فریب مت کھانا، اگر تم خدا نخواستہ ان کے چکموں میں آ گئے تو کیا ہوگا کہ جس ظلمت سے خدا نے تمہیں نکالا ہے تم الٹے پاؤں اسی ظلمت میں جا گرو گے، اور دین حق کا دامن تم سے چھوٹ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
ان تطیعو، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، تم پلٹ کے انہی حالات میں جا پڑو گے جس حالات سے نکل کر آئے ہو، جس ظلمت میں پہلے تھے، جن اندھیروں میں تم پہلے تھے، جن تاریکیوں میں، کفر اور شرک کی جن تاریکیوں میں، اندھیروں میں پہلے تھے، تو واپس انہی کی طرف پھر پلٹ جاؤ گے۔ یہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تمہارا ایمان کمزور ہو اور تمہارے ایمان میں لغزش آئے اور یہ لوگ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو پھر کیا ہوگا، تم حق کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، تو جس کا نتیجہ کیا ہوگا، دنیا اور آخرت کے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ ان کافروں اور منافقوں کا اصل مقصد مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا اور اسلام سے بدگمان کرنا ہے۔ تو یہ کفار تمہارے دوست اور خیر خواہ بالکل نہیں ہیں، اگرچہ وہ کیسا ہی دوستی کا اظہار کریں، کیسے ہی آ کر تم سے اب ہمدردیاں کریں، لیکن وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ منافقین کے 300 ساتھی جو تھے، عبداللہ بن ابی جو تھا، وہ لے کر جب چلا گیا تھا تو وہ بڑا خوش ہو رہے تھے کہ شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ تو بڑے آ کے ہمدردیاں جتانے لگے کہ کتنا نقصان ہوا تمہارا، یہ اگر تم نہ جاتے تو تمہارا نقصان نہ ہوتا، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو اپنی طرف سے اپنی دوستی اور اپنی ہمدردی ظاہر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 150 میں، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ مولا تمہارا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، یہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ بہترین، سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ یہ تمہاری کیا مدد کریں گے، یہ تو تمہارے ساتھ چلے بھی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ اللہ کی مدد پر یقین رکھنا، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اگلی آیت نمبر 151، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ سَنُلْقِي، سین جلد، عن قریب، نلقی ہم ڈال دیں گے، القا ہوتا ہے نا، القا کرنا، سنلقی ہم جلد ہم ڈال دیں گے، عن قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوبی دلوں میں، قلب کی جمع قلوب، دلوں میں، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، کافروں کے دلوں میں جلد ہم ڈال دیں گے، رعب، روب، ہیبت، بما اشرکو اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ اللہ کے ساتھ۔ کافروں کے دلوں میں اللہ پاک روب ڈال دیں گے مسلمانوں کا، اسلام کا، نبی کا۔ کیوں ڈال دیں گے کہ وہ مشرک ہیں، بما اشرکو باللہ، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس وجہ سے۔ ما لم ینزل، ما جو لم نہیں، ینزل اتاری گئی، جو نہیں اتاری گئی، بھی اس کی سلطانہ دلیل، یعنی جو شرک کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی دلیل اس شرک کی اتاری نہیں گئی جس شرک پر یہ جمے ہوئے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، وَبِئْسَ اور بہت برا ہے، مَثْوَى الظَّالِمِينَ ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ بھی تسلی دی کہ کافروں کے دلوں میں ہم آپ کا روب ڈالنے والے ہیں، آپ کی ہیبت بٹھانے والے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، ایسا شرک جس کی کبھی کوئی دلیل ہی نہیں ہے دنیا میں، اور یہ اس شرک کی خاطر اتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اتنی جنگیں کرتے ہیں، زخم بھی کھاتے ہیں، مرتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، لیکن شرک پر جمے ہوئے ہیں۔ تو ایسا جس شرک کی کوئی دلیل نہیں نازل کی گئی، تو بہرحال ہیں یہ اندر سے کمزور، یہ اندر سے کمزور ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں اس کے بارے میں
یہ بات ہوئی کہ اللہ پاک نے جو کفار پر رعب اور ہیبت طاری کرنے کا وعدہ کیا نا، اس کا ظہور ایسے ہوا کہ جب قریش جنگ احد کے سے ناکام واپس ہوئے، آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، اس کے بعد مسلمانوں کو تھوڑی ہزیمت اٹھانی پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی تھی نا کہ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، وَأَنَا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو مسلمانوں کی ہمت بندھ گئی تھی اور سب نے آپ کی طرف گھیرا ڈال لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے میں بھی لگ گئے اور دفاع میں بھی لگ گئے۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر جم کے لڑے مسلمان، پھر کافروں کو واپس جو تھا لوٹنا پڑا، تو اب وہ بھاگے۔ پھر جب وہ بھاگے تو ابھی ایسا ہوا کہ کچھ دیر مدینہ سے باہر نکلے ہیں تو مقام روحہ میں ٹھہرے، تو انہیں یہ خیال آیا کہ ہم نے کتنی بے وقوفی کی ہے کہ مسلمانوں کو اتنا نقصان ہم نے پہنچا دیا لیکن ہم نے ان کا کام تمام نہیں کیا۔ وہ زخمی تھے، ان کے دل چور تھے، ان کے بندے بھی شہید ہو گئے، اب اس وقت زخموں کی حالت میں تو بڑے کمزور ہو گئے تھے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اچھی طرح ان کا کام تمام کر کے آتے، ان کا خاتمہ کر کے آتے، تو یہ ہم نے تو غلطی کی ہے۔ اب جا کے انہیں یہ خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر پلٹ کر اچانک حملہ کر دیتے ہیں مدینہ پر، تاکہ وہ تھکے ہوئے ہوں گے اور ابھی وہ اپنے زخموں کو دیکھ بھی نہیں پائے ہوں گے کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے تو وہ ہمارے مقابلے کی تاب نہیں لا سکیں گے اور پھر بالکل ہی ان کا دم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ چلو واپس چلو اور ان کا کام تمام کر دو۔ ابھی جس گاؤں میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے کسی راہ چلتے بندے سے یہ کہا کہ ہم تجھے اتنا اتنا مال دیں گے، تو مدینہ جا کر مسلمانوں کو ڈرا دو کہ قریش پھر لوٹ کر واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور تمام مدینے میں منادی کرا دی، اعلان کرا دیا کہ مجاہدین خروج کے لیے تیار ہو جائیں گے، دوبارہ نکلیں گے ہم، اور فقط وہی لوگ ہمراہ چلیں گے جو غزوے میں شریک ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، صرف وہی لوگ چلیں گے جو کہ جنگ سے واپس لوٹے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کس قدر زخمی تھے، زخموں سے چور تھے، بعض لوگوں کے تو 70 زخم لگے تھے نیزوں کے، حضرت ام عمارہ، ابو دجانہ، ان لوگوں کے ایسے ایسے زخم لگے ہوئے تھے، اور اپنے شہداء کو دفن کرنے کے بعد ابھی یہ سانس بھی نہیں لے پائے تھے کہ دوبارہ سے جب یہ اعلان ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ دوبارہ سے چلنے کا حکم دیا، تو سبھی دوبارہ سے اٹھ گئے۔ یہ خستہ اور نیم جان صحابہ جو تھے ایک رات بھی آرام نہیں کیا اور دوبارہ آپ کی آواز پر نکل کھڑے ہوئے۔ اب مدینہ سے چل کر آپ نے صحابہ کے ساتھ مقام حمراء الاسد ہے، حمراء الاسد تک پر آپ نے جا کے قیام فرمایا۔ یہ مدینہ سے 8-10 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو لیکن کیا ہوا کہ اللہ پاک نے مشرکین پر اہل اسلام کی ہیبت طاری کر دی، رعب طاری کر دیا، تو یہ ہیبت اور حق کے رعب کی وجہ سے بھاگ گئے اور ان کو مدینہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا، ان کا انتظار کیا کہ آئیں یہ مقابلے کو، لیکن یہ بھاگ گئے اور نہیں آئے۔ تو یہ آیت اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب رعب جو ہے وہ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ یہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی کہ کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی ہے، اور اس شرک کی، جس شرک پر یہ جمے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے۔ اب جو کوئی جاہل ہوتا ہے وہ اپنی دلیل تو پیش کرتا ہی ہے، مگر کہ اس کی دلیل، ان کے شرک کی کوئی دلیل ایسی سند والی نہیں ہوتی، کوئی معتبر نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں کوئی انسان یہ کہے کہ ان کے دلیل جو ہے وہ کوئی مضبوط ہے۔ تو مشرکین خواہ کتنا ہی زور لگا لیں، ان کا دل کمزور ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمزور مخلوق کی عبادت کرتے ہیں نا، اور کمزوروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، کمزوروں کے آگے اپنا وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، تو ان کا دل بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو
اصلی زور اور قوت جو ہے نا اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو عطا کرتا ہے، کیونکہ جتنا اللہ بڑا ہے اس بڑائی کا جو اس جلال کا جو اثر ہے وہ مومن کے دل پر بھی ہوتا ہے، تو مومن جو ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، مضبوط دل کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرتے ہیں، تو مشرکین اس مدد سے پھر محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ مسلمان جو ہے وہ غالب رہتا ہے جب وہ جم کے لڑتا ہے، کیونکہ مومن ہے تو ہے نا علامہ اقبال کا شعر کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کے پاس تلوار بھی نہیں ہے نا تو تب بھی وہ لڑ لے گا۔ اس کا آپ نے مشاہدہ کر لیا ہوگا افغانستان کی جنگ میں کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے لیکن انہوں نے امریکہ کو ناکو چنے چبوائے ہیں نا، تو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، لیکن کفار جو ہیں وہ اسلحے پر اور تلواروں پر بھروسہ کر کے بھی مغلوب رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ان کے دلوں میں جو ہے وہ ہیبت اللہ تعالیٰ بٹھا دیتا ہے اسلام کی، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ چور کے دل میں ہمیشہ ڈر ہوتا ہے، چور کا دل جو ہوتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا، تو ان کے دلوں میں شرک کا چور بیٹھا ہوا ہے، وہ چور جو ہے نا وہ ان کے دلوں کو مضبوط نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ٹھکانے سے محفوظ رکھے۔ اور جہاں تک روب کا تعلق ہے، یہ روب ایک خاص صفت ہے، ایک خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص عطا فرمایا۔ اس سے پہلے نبیوں کے علاوہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اور نبیوں کے مقابلے میں زیادہ صفات دی گئی ہیں، ان میں ایک صفت روب کی بھی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ میری مدد مہینہ بھر کی راہ تک روب سے کی گئی ہے، یعنی 1 مہینے کی جو مسافت ہے نا طے کرنے کی، 1 ماہ لگتا ہے کہ یہ راستہ طے کرنے میں۔ اس وقت جو راستہ طے کیا جاتا تھا گھوڑوں پر کیا جاتا تھا نا، تو 1 مہینہ اگر راستہ طے کرنے میں لگتا ہے تو جتنا وہ فاصلہ بنتا ہے اتنے فاصلے پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جو ہے نا وہاں تک چھایا ہوتا تھا۔ آپ اللہ پاک نے اتنا روب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا تھا کہ 1 مہینہ بھر کی مسافت تک کا جو کافر ہوتا تھا نا اس کے دل پر بھی چھا جاتا تھا۔ تو میرے لیے ایک جو باتیں خاص دی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو باتیں خاص دی گئی ہیں ان میں ایک یہ ہے، میری مدد مہینہ بھر کی راہ تک روب سے کی گئی ہے۔ میرے لیے ایک اور، میرے لیے زمین مسجد اور اس کی مٹی وضو کی پاک چیز بنائی گئی۔ پہلے انبیاء کے جو عبادت خانے تھے وہ مخصوص وہیں پر عبادت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے امت محمدیہ کو پوری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی ہے، مسلمان کہیں بھی پاک جگہ پر نماز ادا کر سکتا ہے اور مٹی سے تیمم کر کے وضو بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک خاص چیز آپ کو دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے۔ پہلے غنیمت کے مال جو تھے نبیوں کے لیے حلال نہیں تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ وہ مال جو تھے، جو قربانیاں ہوتی تھی، جو اس طرح کے صدقے خیرات ہوتے تھے، ان کو آگ آ کر آسمان سے کھا جاتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ نہیں ہے، یہ حلال ہیں، اور مجھے شفاعت دی گئی کہ آپ شفاعت کریں گے، لوگوں کے حق میں اختیار دیا جائے گا کہ آپ اپنے امتیوں کے حق میں شفاعت فرمائیں گے۔ اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مخصوص بھیجا جاتا تھا، اور میری بعثت، میری نبوت تمام دنیا کے لیے عام ہوئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ مشرق کے لیے ہیں تو مغرب کے لیے بھی ہیں، شمال والوں کے لیے ہیں تو جنوب والوں کے لیے بھی ہیں، اور عربوں کے لیے ہیں تو اجمیوں کے لیے بھی ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، نبوت ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر، اور بعض روایتوں میں ہے کہ تمام امتوں پر مجھے 4 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ مجھے تمام دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، میرے اور میری امت کے لیے تمام زمین مسجد اور پاک بنائی گئی،
میرے امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں اس کی مسجد اور اس کا وضو ہے۔ میرا دشمن مجھ سے مہینے بھر کی راہ پر ہو، وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کا دل روب سے پر کر دیتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے، اور میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے۔ وہی باتیں ہیں، تھوڑا الفاظ آگے پیچھے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں مدد کیا گیا ہوں روب سے ہر دشمن پر۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مجھے 5 چیزیں دی گئیں، میں ہر سرخ و سفید کی طرف بھیجا گیا ہوں، میرے لیے تمام زمین وضو اور مسجد بنائی گئی، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے جو میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے، اور میری مدد مہینہ بھر کی راہ تک روب سے کی گئی، اور مجھے شفاعت دی گئی۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے شفاعت مانگ لی، لیکن میں نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو بچا رکھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ لڑائی سے لوٹ گیا۔ یہ غزوہ احد کے لیے جو واپس آ رہے تھے وہ لوٹ گئے۔ تو اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے لمبی ہے، لیکن ہے آسانی، کیونکہ اس کے واقعات وہی ہیں جو ہم پہلے 5-4 دن سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آسانی سے آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 152۔ وَلَقَدْ اور وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا یقیناً، اور یقیناً صدقکم اللہ سچ کیا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ، اذ جب تحسونہم تم قتل کرنے لگے ان کو، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فشلتم تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر کام میں، اختلاف کیا کام میں، امر میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد بعد اس کے، ما اراکم جب تمہیں دکھایا، ما تحبون جو تم چاہتے تھے، جس سے تم محبت کرتے تھے، منکم تم میں سے، من یرید الدنیا جو چاہتا تھا دنیا، ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے کوئی چاہتا تھا آخرت، ثم پھر، صرفکم پھیر دیا تم کو، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، ابتلا سے ہے، لیبتلیکم لی تاکہ، یبتلی وہ آزمائے، کم تمہیں تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ اور تحقیق، عَفَا عَنْکُمْ معاف کر دیا اس نے تم کو، وَاللَّهُ اور اللہ، ذو فضل بڑے فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنوں پر۔ اب جو غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی اس کے اسباب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کیا، کہ اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ غالب آئیں گے، تو پہلے حصے میں، لڑائی کے پہلے حصے میں مسلمان غالب آئے، کفار بھاگ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہارا وعدہ سچ کر دیا، میں نے اپنا وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا تھا میں نے سچ کر دیا۔ استحسونہم بِإِذْنِهِ تم ان کو قتل کرنے لگے اس کے حکم سے، تم نے لشکریوں کو قتل کرنا شروع کیا اس کے حکم سے، اور وہ جو تھے کافر جو تھے وہ بھاگنے لگے، تم نے ان کو قتل کرنا شروع کیا تو کفار جو ہیں بھاگنے لگے، پھر کیا ہوا، حتی اذا فشلتم
یہاں تک معاملہ پہنچا، پھر کیا ہوا؟ اذا فشلتم، تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور کام کے معاملے میں تم نے باہم جھگڑا کیا، اختلاف کیا، وعصیتم، اور پھر تم نے نافرمانی کر لی، من بعد ما اراکم، اس کے بعد نافرمانی کب ہوئی؟ اس کے بعد کہ جب تم کو دکھا دیا ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے، یعنی تم نے دیکھ لیا مال غنیمت جو تمہیں پسند آ گیا، یعنی کہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں نا دنیا کی، تو تمہیں وہ نظر آیا، تو پھر اس کے بعد تم نے حکم کی خلاف ورزی کر دی، وہی والا حکم جو کہ کہا گیا تھا کہ اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا، عبداللہ بن جبیر کا جو دستہ تھا اس حکم کی نافرمانی کر دی۔ اب کیا ہوا؟ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ دنیا کا چاہ رہے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ لوگ آخرت چاہ رہے تھے۔ تو ثم صرفکم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا، عنہم، اس سے، جو چیز دنیا کی تھی نا، جو دنیا کی چیزیں تھیں، اس سے اللہ پاک نے آپ کو پھیر دیا، آپ لوگوں کو پھیر دیا۔ اور اللہ نے یہ دیکھا، اب اللہ نے آزمائش بھیجی ہے، اللہ نے تمہیں لیبتلیکم، تاکہ تم کو وہ آزمائے۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ کو ان لفظوں کا ترجمہ جو ہے وہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا، تو اب مختصر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حسب وعدہ تو اللہ پاک نے پہلے مدد کی ہے، یہ پہلا ٹکڑا آیت کا۔ اب دوسرا ٹکڑا جو ہے فشلتم، حتی اذا فشلتم، ایک سبب یہ ہوا کہ تم نے بزدلی دکھائی، یعنی کمزور ہو گئے۔ یہاں سے المفسرین نے مراد یہ لی ہے وہی کہ جو پہاڑی کے درے پر مقرر کیے گئے تھے 50 تیر انداز، وہ لوگ جو تھے عبداللہ بن جبیر ان کے امیر تھے، ان لوگوں نے جو ہے یہاں پر کمزوری کا مظاہرہ کیا، اور وتنازعتم فی الامر، اور انہوں نے کام میں اختلاف کر لیا۔ اختلاف کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا؟ اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ وقتی حکم تھا، اب چونکہ فتح ہو گئی ہے، سب لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں، تو اب ہم پر یہ حکم جو ہے نا وہ نہیں ہے، اب ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ یہاں پر یہ اختلاف ہوا، عبداللہ بن جبیر ان کو روکتے رہ گئے، لیکن انہوں نے یہ بات نہ مانی اور یہ سمجھا کہ وہ حکم وقتی تھا، وہ وقت گزر گیا۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے کام کے معاملے میں باہم اختلاف کر لیا، تو وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے وہ نافرمانی کر لی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اس کے بعد جو کہ تمہیں نظر آ گیا تھا، مَا تُحِبُّونَ، جس کو تم پسند کر رہے تھے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ دوسرا سبب بتایا، پہلا سبب فشلتم، تیسرا سبب وتنازعتم فی الامر، دوسرا سبب وتنازعتم فی الامر، تم نے اختلاف کر لیا، تیسرا سبب وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کر لی۔ تو یہ جو ہیں چیزیں اللہ پاک نے 3 سبب بتائے کہ اس سبب سے تم کو شکست ہوئی، اس سبب سے تم کو نقصان پہنچا، یہ 3 اسباب ہیں۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے تم پھر مغلوب ہوئے، فتح شکست میں بدل گئی۔ اس کے بعد بھی اللہ پاک نے پھر جب آزمائش آئی ہے تو آخری حصہ آیت کا دیکھیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب تحقیق اللہ نے آپ سب کو بخش دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب یہ بزدلی دکھا لی اور اللہ پاک کو یہ باتیں ناپسند آئی ہیں، قرآن میں ذکر ہو گیا، تو اب وہ جو صحابہ شہید ہوئے، وہی والے عبداللہ بن جبیر کے ساتھی جو وہاں پر 12 بچ گئے تھے، وہ بھی سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے۔ وہ تو اپنے حکم کے مطابق جمے رہے، ڈٹے رہے اور وہیں پر شہید ہو گئے۔ باقی جو پلٹ کے آ گئے تھے 38 صحابہ جو تھے، وہ جو آ گئے تھے ان میں سے بھی کتنے شہید ہوئے۔ اب ان کا ارادہ کیا تھا؟ وہ تو مال غنیمت لینے کے لیے آئے تھے نا، اور نافرمانی بھی ہو گئی تھی، تو اب کیا، اب ان کا جو ہے ان کا حال کیا اب ہوگا؟ اللہ ان سے ناراض ہوگا؟ تو اللہ پاک نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا تم سب کو۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر۔ تو اب یہ ایک عام اعلان عفو کا اللہ پاک نے، اپنی معافی کا، عفو و درگزر کا
اعلان جو ہے اللہ پاک نے کر کے اس رکوع کے آخر میں صحابہ کرام کی مزید تسلی کے لیے دوبارہ اعلان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ابھی آگے بھی آئے گا، یہ ایک آیت کا ٹکڑا جو ہے جس میں مزید ایک بار اور اعلان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے حلم والے ہیں۔ اسی طرح سے حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس لغزش کو معاف کر دیا تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہوں، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں، اور یہ معافی کا اعلان ساری دنیا کو سنا دیا کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ کی عنایات بے غایات ہیں، بہت بے شمار ہیں۔ کس طرح وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دیں، اور کس طرح سے اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا تاکہ آئندہ کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کر سکے، کوئی لب کشائی نہ کر سکے، کوئی غلط اندازہ نہ لگا سکے جی وہ تو نافرمانی ہوئی تھی تو وہ تو گناہ گار ہوں گے یا یہ ہوگا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اب اور کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی گرفت کرے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضل جو مومنوں پر جو فضل کیا، اس کے سبب اللہ پاک ہم پر بھی اپنا فضل و کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور ہماری اختلافات جو ہم کرتے ہیں اس کی جو ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں معاف فرما دے ان اصحاب کی فضل کے سبب۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔